حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارماکوپیا وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور علم المجربات۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بہت عرصے سے میرے خلاف ایک منفی مہم جو ہے وہ لاہور کے کچھ طبیب جو پہلے میرے دوست ہوا کرتے تھے اور بعد میں وہی دوست جو تھے وہ حاسد بن گئے، میرے خلاف یہ حاسدین کا گروہ ایک منفی مہم جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس منفی مہم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو منفی مہم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حکیم شہباز حسین اعوان شروع سے ہی، یعنی جب سے قانون مفرد اعضاء میں آیا، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1990 کے لگ بھگ، تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو قانون مفرد اعضاء کا فارماکوپیا ہے یا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ جات ہیں، یہ ان سے باغی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، حقیقی بات یہ ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں جو میرے خلاف سوشل میڈیا پہ منفی مہمیں وغیرہ بھی چلاتے رہتے ہیں، جھوٹی ویڈیوز بھی بنواتے رہتے ہیں، عملی طور پر بھی یہ لاہور میں اور آگے پیچھے واٹس ایپ گروپوں وغیرہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے اطباء کرام کو بالخصوص جو ہے وہ گمراہ کیا جائے، اور ان کو مختلف میرے خلاف سازشیں کر کے تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کا تو قانون مفرد اعضاء کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو یونانی طبیب ہے، اس نے تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو چھوڑ ہی دیا ہوا ہے، اس کے تو کلینک پہ جا کر دیکھو تو وہاں آپ کو کوئی نظریے کی دوائی نہیں ملے گی۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے عناصر ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر کیا تھا، ان کی جو سوچ تھی اور جو ان کا آگے کام تھا، اور آگے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا کام اس سے آگے کہاں تک جائے گا، یہ وہاں تک کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں پہنچنے کا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو فارماکوپیا ہے، تحقیقات فارماکوپیا، پوری دنیا میں آپ اس کو کسی بھی انٹرنیٹ ویب سائٹ سے یا جہاں کتابیں ہوتی ہیں قانون مفرد اعضاء کی سرچ کر کے دیکھ لیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فارماکوپیا میں طب یونانی کے جتنے نسخہ جات ہیں ان کو قانون مفرد اعضاء کی تحقیقات کے عین مطابق مزاج بندی جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے فارماکوپیا میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے نسخہ جات ہیں، ان کو بوقت ضرورت آپ طبی مجربات میں تبدیل کر سکتے ہیں، ان میں کچھ ادویات کے اضافہ کر کے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو طب یونانی کے تمام مجربات ہیں ان کی آپ مزاج بندی کر کے، بلکہ انہوں نے مزاج بندی کر کے دی ہوئی ہے، یہ فارماکوپیا میں آپ پوری دنیا میں جہاں سے مرضی پڑھ لیں۔ اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں علم المرکبات پر
ایک کتاب لکھوں گا اور اس میں پھر تمام نسخہ جات کی مزاج جو ہے قائم کر کے آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے رخصت فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی طب یونانی کی کہیں مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی طب یونانی سے علیحدہ ایک طب بنا رہا ہوں، بلکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ الحمدللہ میرے دادا استاد ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں طب یونانی کا نمائندہ ہوں، اور یہ جو قانون مفرد اعضاء ہے وہ تجدید طب ہے۔ اس لیے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل فکر اور جو اس کی روح تھی اس کو ان لوگوں نے بالکل نہیں پایا، اور اپنے تئیں ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی علیحدہ علیحدہ مسجد بنا لی۔ اگر کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو تو وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب تحقیقات فارماکوپیا اس کو مکمل طور پہ پڑھیں، اور اس میں جو انہوں نے حبوب سے لے کے مجونوں تک، جوارشوں تک، اور طریفل، اور اسی طرح مختلف جتنے بھی طبی یونانی کے مرکبات ہیں، جوہر مورا ہے، ان سب چیزوں کے، یاقوتیاں ہیں، ان سب چیزوں کے انہوں نے مزاج جو ہیں وہ قائم کر دی ہیں، اور بتا بھی دیا ہے کہ یہ کن کن امراض و علامات میں مفید ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ فرض کریں جوہر مورا ہے تو یہ اعصابی امراض و علامات کی مجرب ترین دوا ہے، اور یہ عضلاتی اعصابی مزاج رکھتی ہے۔ اسی طرح دوسری بھی جتنے بھی طب یونانی کے جو ہمارے ایک فارماکوپیا ہوتا ہے، کرابادین ہوتا ہے، تو اس پہ جو نسخہ جات ہیں وہ سارے کے سارے حضرت صابر ملتانی نے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں لکھا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر میں اس کو علیحدہ علیحدہ لکھوں تو پھر ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی، اور اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کو میں علم المرکبات میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق دے دوں گا۔ اب ان کے کچھ پیروکار جو اتنا وسیع علم نہیں رکھتے، طب یونانی کے خلاف مختلف گھوسلہ بازی کر کے طب یونانی کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈے کر کے قانون مفرد اعضاء کو ایک علیحدہ طب سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی، جو ان کی تحقیقات ہیں، ان کو درست طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے عین مطابق جو ہم آگے کام کر رہے ہیں، جس طرح میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تحقیقات کے بعد انہی کی تحقیقات کے 100% عین مطابق ہاتھوں کی لکیروں سے اور ہاتھوں پر چلنے والے تقریباً 12 جو نظام ہیں ان کو اللہ کے فضل و کرم سے دریافت کر کے، جو لکیروں کی شکل میں بھی ہیں اور لکیروں کے بغیر بھی ہیں، لیکن یہ بالمفرد اعضاء، آپ ایسا کریں کہ میڈیکل پامسٹری بالمفرد اعضاء جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دریافت کی ہے، بہت سے لوگوں کو سکھا بھی دی ہے، ابھی بھی سکھا رہا ہوں جو قابل اور اہل لوگ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے کھوج جاری رکھی، اور ہزاروں سال کا جو ہمارے پاس طبی مواد پہنچا، اس میں سے پھر جو ہمارے طب کرام کے سینکڑوں سال کے تجربات و مشاہدات، ہمارے بزرگوں کے اساتذہ کے، آگے ان کے اساتذہ کے، ان کے اساتذہ کے، ان کے اساتذہ کے، یہ سارے پھر ہم نے ملا کے جب ان کو ایک قانون مفرد اعضاء کی نظر سے دیکھا تو پھر ان کے مزاج قائم کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اعلیٰ ترین مجربات جو ہیں وہ ہم اپنی روزمرہ پریکٹس میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہی مجربات ہم اپنے شاگردوں کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قانون مفرد اعضاء جو ہے وہ طب یونانی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، یہ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے آگے جا کے، اس چھوٹے سے گروہ کے آگے جو مختلف لوگ تھے انہوں نے علیحدہ علیحدہ دھڑے بندیاں قائم کر کے، ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، طب کی ان کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے
مختلف قسم کے جو ہیں وہ طریقے رائج کر دیے اور اس کو طب یونانی سے ایک علیحدہ تنظیم بنا لیا، طب یونانی سے علیحدہ انہوں نے ایک دھڑا بنا لیا اور اپنے آپ کو اس طرف لگا لیا کہ اب ہم طب یونانی کے مقابلے میں اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، اور یہ مکمل طور پہ تقریباً پون صدی ہو چکی ہے، تقریباً 75 سال تقریباً ہونے والے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، اور جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہیں ان کو تو تقریباً دنیا میں آئے ظاہر ہوئے، جو انہوں نے دنیا میں ظاہر کی وہ تقریباً پون صدی ہو چکی ہے، اور اس تحقیقات کو وجود میں آئے تقریباً 1 صدی ہو چکی ہے۔ تو آج تک یہ اس کو علیحدہ طور پر رجسٹرڈ بھی نہیں کروا سکے۔ تو ایسے تمام لوگ جو اس طرح کا فکر رکھتے ہیں ان کی مثال صرف ایسے ہے کہ وہ اپنے ایسے سمجھ لیں کہ اسی میں مگن ہیں کہ جو ایک کام بزرگ ان کو کر کے دے گئے انہوں نے اس کو بھی نہیں سمجھا، اور صرف چند ایک ادویات گندک اور اس کے مرکبات اور اسی طرح دوسری کچھ 10-12 نسخہ جات پر مشتمل ادویات بنا لیں، اور انہی کو قانون مفرد اعضاء کا نام لے کر، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر، چونکہ ایک نئی چیز تھی دنیا میں تو اس کا نام لے کر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ بہت سے کروڑ پتی ہو چکے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ یہ فکر تھا، نہ یہ ان کی تحقیقات تھیں، اور نہ ہی ان کی یہ سوچ تھی جس کی پیروی یہ کر رہے ہیں۔ جو اصل طبیب ہیں، جو اصل حکیم ہیں، جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل پیروکار ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کام کو بھی اور ان کے نام کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی فکر کو سمجھتے ہیں اور اس کی روح کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تئیں یہی کام کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہمارے پاس آنے والے جو شاگرد ہیں ان کو بھی سکھا رہے ہیں۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں نہیں ہزاروں طباء کرام تشریف لائے۔ قانون مفرد اعضاء کی گائیڈ میں نے لکھی، طب کا پہلا قاعدہ میں نے لکھا، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ میں نے مرتب کی، لیکن یاد رکھیں کہ میں نے کبھی کسی ایک بندے کو بھی قانون مفرد اعضاء کی سند نہیں بیچی۔ ہمیشہ میرے پاس آنے والے جتنے بھی طبیب تھے یا ہیں یا رابطہ کرتے ہیں، سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حکومت پاکستان منظور شدہ طبیہ کالجز میں داخلہ لے کر فاضل طب والجراحت کا 4 سالہ ڈپلومہ مکمل کریں، اور پھر آپ اصلی طبیب بن سکیں گے۔ تو باقی جتنے بھی لوگوں نے کالجز بنائے قانون مفرد اعضاء کا نام لے کر، اکیڈمیاں بنائیں، سندیں جاری کیں، یا ویسے انہوں نے اپنے طور پہ کوئی سیمینارز کیے، وہاں لوگوں کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیے، یا ایک اپنا نظام آج بھی چلا رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی دی ہوئی طبی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے جتنے حاملین ہیں، اگر انہوں نے پاکستان میں طبی پریکٹس کرنی ہے، جب تک وہ فاضل طب والجراحت کا 4 سالہ ڈپلومہ مکمل نہ کریں، اس کے بعد پاکستان کی جو نیشنل کونسل فار طب ہے اس سے رجسٹریشن حاصل نہ کریں، تو اس وقت تک وہ پاکستان میں طبی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یہی بات حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اب سب کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور طبی مجربات کے سلسلے میں جہاں تک عرض ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے فارماکوپیا کے علاوہ بھی بہت سارے مجربات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی، اچھے نسخہ جات ایلوپیتھک ادویات کے مقابلے میں، ہومیوپیتھک ادویات کے مقابلے میں اچھی ادویات اور اعلیٰ نسخہ جات کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فارماکوپیا کے علاوہ نسخہ جات بیان نہ کرتے، اور نہ ہی وہ طب یونانی کے نسخہ جات جو ہیں ان کے مزاج قائم کرتے، اور نہ ہی وہ یہ کہتے کہ ہم اس کو علیحدہ علم المرکبات کی کتاب میں تحریر کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اب ہمارے جو دوسرے طبیب ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے آگے پوتے شاگرد ہیں،
ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ قانون مفرد اعضاء کی دوسری سب سے بڑی جو بد نصیبی یہ رہی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو کہ 100% جعلی ہیں، جن کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے آ کے ڈیرے جما لیے، کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ گیا، کوئی جو ہے وہ ویسے دواخانے کھول کے بیٹھ گیا، کوئی پنسار سٹور کے آڑ میں کام کرنے لگا۔ تو اس طریقے سے بھی یہ جو کم علم، جاہل اور جعلی لوگ تھے اور ہیں، ان کی وجہ سے بھی قانون مفرد اعضاء کی نیک نامی نہیں ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے قانون مفرد اعضاء اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وقار اور امیج تھا وہ خراب ہی ہوا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قانون مفرد اعضاء کو سمجھنے والے، جاننے والے اصلی طبیب ہیں، بہت بڑے بڑے نام، بہت قابل لوگ اور بہت اچھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں قانون مفرد اعضاء میں، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر اطباء کرام کی جو قانون مفرد اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اطباء کرام جو باقاعدہ طور پر فاضل طب والجراحت رجسٹرڈ طبیب ہیں، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو اصل بات پیارے بھائیوں یہ ہے، اور مجربات کے حوالے سے جو میں نے باتیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کی ہیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں کہ میں پوری دنیا کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، صرف ایک کتاب فارماکوپیا جو ہے اس کو پڑھ لیں، اور وہ پڑھیں جو تحقیقات فارماکوپیا کے عنوان سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قلم سے لکھی گئی ہے، تو آپ کو ساری میری باتیں جو ہیں وہ بالکل سمجھ آ جائیں گی۔ اور یہ لوگ جو اس وقت مختلف قسم کے منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کی ساری جو ہے وہ کلی بھی کھل جائے گی، اور آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ حق پر کون ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔